فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ دوست آپ کے خیر مقدم ہمارے چینل ہمیشہ ملتانی بیان پر۔ دوست آج کے قاری حنی ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے ہم دنیا میں کیوں آئے۔ اس بیان کو توجہ سے سماعت فرمائیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ ام لہم آذان لا یسمعون بها، ام لہم آذان یسمعون بها، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں۔ یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا غضب میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔ تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بظاہر تو ہر شے میں
چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا ہے سب کچھ دیکھ لیا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے۔ عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا۔ ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا۔ اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے۔ اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے۔ اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی؟ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو۔ ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ چنانچہ میں علی الاعلان کہتا ہوں 1,29,000 صحابہ کرام، کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، پھاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے۔ اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں۔ دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا۔ اب مجھے مشورہ دیں، میں کیا کروں؟ حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا
सैकड़ों लड़कियां तलाश कर कर के बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का यह अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत नहीं लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर। अमीर अल-मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जर्नल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं, सारे तेरी फौज में तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे। और उसके बाद बेधड़क फौज को, लश्कर को उसी रास्ते से गुजार के ले जा, बेधड़क ले जा। हाय, कभी कुरान की 2 आयतों से काम बन जाता था, अब सारे कुरान से मेरा तेरा काम नहीं बनता। कसूर कुरान का नहीं है, ये मेरा तेरा है। ये तो इतनी वफादार कलाम है, इतनी पाक कलाम है, खुदा की कसम। हजारों रजिस्टरों के गत्ते, हजारों चाय के डब्बे, हजारों मिठाई के डब्बे, लाखों करोड़ों दवाइयों के डब्बे गंदे नालों पे, कूड़ियों पे, रूड़ियों पे पड़े हैं। और जिस गत्ते ने कुरान के साथ यारी लगा ली, खुदा की कसम कोई आदमी बगैर वुजू उस गत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता। हजारों नहीं, लाखों कपड़े मार्केट में पड़े, पर जिस कपड़े ने कुरान से यारी लगा ली, जो कपड़ा जुज़दान बनकर कुरान पे चढ़ गया, लोग उसको भी चूमते हैं और चूमना चाहिए। यारो, कपड़े ने कुरान से यारी लगाई तो कपड़ा अजमत वाला बन गया, गत्ते ने यारी लगा ली तो गत्ता बन गया। हजारों किस्म के कागजात रोजाना जलील होते फिरते हैं, जिस कागज पे कुरान लिखा गया वो अजमत पा गया, जिस स्याही से कुरान लिखा गया वो स्याही अजमत वाली बन गई। अरे अगर मुसलमान कुरान को अपने अंदर पैदा कर ले, उसकी अजमत को बसा ले, उसको अपना लाहे अमल बना ले, उसको अपने सर पे रख ले, तो क्या ये बंदा कुरान के साथ वफादारी करे तो कुरान, क्या ख्याल है, कुरान बेवफाई कर देगा? यकीन नहीं, यकीन असल बात इत्काद की है। यकीन का तो यह आलम बना हुआ है कि अगर कोई चोरी का मामला हो जाए और किसी पर शुभ हो, अगर उसे कहो कि कुरान उठा दे तो देर नहीं लगाएगा, और अगर कहे कि फलानी खानगाह का कुंडा मार दे, कि एक काम मैं नहीं करता। खानगाह के कुंडे पे ईमान है, कुरान पे ईमान नहीं। उस पर यकीन है कि पीर अंधा कर देगा, और यहां यकीन नहीं कि जिस खुदा ने पैदा किया, अगर मैंने झूठा कुरान उठाया तो वो बर्बाद कर देगा। अजीब अजीब लोग हैं। चुनाचे मिस्र के कर्नल ने, मिस्र के जर्नल ने सारी फौज को इकट्ठा कर लिया। उसने भी ये बात तो नहीं कही कि फारूक आजम को दोबारा खत लिखता कि हजरत ये तो 2 आयतें आपने लिखी, ये तो सारा कुरान रोज पढ़ते हैं, पर बनेगा क्या? जैसे फारूक आजम का यकीन था, फारूक आजम की फौज के कर्नल का भी यकीन है, फारूक आजम के फौज के जर्नल का भी यकीन है। उसने सारी फौज को इकट्ठा किया, लश्कर को जमा किया, और उसके बाद कहने लगा कुल्लिल मुमिनीन
यगुद्दू मिन अबसारिकुम वयाफदू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। ओ लोगों, खुदा तुम्हें कहता है अपनी आंखों की हिफाजत करो। अगर तुम्हारी नजरें गलत जगह पड़ी, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी आबरू की हिफाजत करो। अगर गलत नजरें पड़ी, गलत इस्तेमाल हुई, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। अल्लाह पाक तुम्हारे साथ साथ है, वो हर चीज को देखता जाएगा, वो हर चीज तुम्हारी देखेगा। चुनाचे तारीख शाहिद है, इब्न हशाम ने लिखा है, इब्न खुल्दून ने लिखा है और कई मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब मुसलमान जर्नल ने, मुसलमान कर्नल ने अपनी फौज को कुरान की 2 आयतें सुनाई और इसके बाद हुक्म दिया चलो, तमाम का तमाम लश्कर चल रहा है, उधर ढोल बजा, धमाके बजे, गाना शुरू हुआ, गाना बजाना शुरू हुआ, सारी फौज निकल गई, सारा लश्कर चला गया। लड़कियों ने देखा कि ये तो खत्म हो गए, नीचे आवाज दे के कहने लगी और जाने वालों, ये सारी फौज कई अंधों की फौज तो नहीं। ये हुस्न का नजारा और ये डांस और ये आवाज, हम नाच नाच के थक गई, कोई सर नहीं उठाता। और आज देख लें आप, हर घर के ऊपर वो लगा हुआ है एरियल, लानत का एरियल लगा हुआ है, लानत का एरियल। हाजियो, तुम क्या कहते हो कि हमारे घर का इसमें क्या बिगड़ेगा? खुदा की कसम, वो बिगड़ता है, वो दीमक लगती है, वो तबाही फिरती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुमने क्या सोच रखा है? मुसलमान कर्नल के हुक्म पे सारी फौज निकल गई। नाचने वाली गाने वाली लड़कियां ईसाइयों की हैरान है। क्या हुआ? लाखों की तादाद में फौज गुजर गई, कोई निगाह उठा के नहीं देखता। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता नीची नजरें किए किए कहने लगा, सर कैसे उठाए, निगाह कैसे कोई उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। कैसे कोई निगाह उठाएगा? कैसे कोई सर को उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। उनका अमल हुआ ना कुरान पे, उनके अमल का कितना बड़ा असर पड़ा। मुअर्रिखीन ने लिखा, इब्न हशाम लिखता है, ईसाई लड़कियों ने छलांगे लगा दी, कोठे से नीचे आ गई, कहने लगी आम मुसलमानों, वो कुरान हमें भी सुना के जाओ जिसमें इतनी स्पिरिट है, इतनी ताकत है, जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो गाने बजाने से रोक दे। ये तो आदमी के दिल का सुकून है। न गाना सुनते हो, न हुस्न का नजारा करते हो। जाते वाले यूं ना जाओ, हमें भी वो कुरान सुना के जाओ। उस कुरान में कितनी बड़ी ताकत है, वो कितनी अजमत होगी उसमें, उस कलाम में कितनी बरकत होगी, जिस कलाम में ये तासीर है कि वो ऐसी ऐसी चीजों से रोक देता है। चुनाचे एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है और कहने लगा, वकुल्लिल मुमिनीन, कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। सैकड़ों नहीं, बेशुमार लड़कियां एक मुसलमान की जुबान से अल्लाह का कुरान सुन के कहने लगी, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी कलमा पढ़ाओ। जितनी भी वो नाचने गाने वाली थी, तमाम की तमाम कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। और मुअर्रिखीन ने लिखा है, आखिरी दम तक कुरान की शदाई और दीवानी बन के गुजरी हैं। फिर वो लड़कियां जो रात दिन हुस्न जमाल का पैकर बनी रहती थी, उलमा ने लिखा है, जब मौत आई, एक एक के बदन में, कपड़े लिबास में मौत आई तो 50-50 टाटी लगी हुई थी। बज़ाहिर तो आज भी बड़ी झाड़ा पूंजी है, बड़ी सफाई है, बड़ी दौड़ धूप है,
اسی کو مجذوب الاعلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں۔ بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے۔ اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا، سبحان اللہ، پھر قیمت تو بن گیا، وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا۔ کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک لذت تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا صحابہ کرام کو۔ کہاں سے وہ چیز ہم لائیں؟ کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی؟ جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ تنگ دستی کا زمانہ ہے، 1 سال نہیں ہوا مسلمان اجڑ کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے، ان کے پلے کیا تھا؟ شام کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا، کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں۔ اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بنا پھرتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا۔ ایک بنادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا۔ بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے؟ کہ بس 1 آدمی جوگا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا۔ کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے۔ اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا۔ اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں میں بھی کھا رہا ہوں۔ بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر۔ بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ یہ عمل تو صحابی کر رہا ہے اپنے گھر میں۔ ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میرے محبوب مبارک ہو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے، اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے۔ ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ 1 ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، 1 آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا
मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। वो कहने लगा मैं खाऊंगा पत्ते। उन्होंने कहा तू रईस आदमी है मक्के का, मैं पुराना गरीब हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं आदी हूं पत्ते चबाने का। उसने पत्ते चबा लिए। काफिर मुसाफिर और मेहमान जो था जंगी कैदी, उसको खाना खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसी नौबत आई। उसने कहा आप भी मेरे साथ खाना खाएंगे? कि नहीं भाई तू खा, मैं पत्ते चबाने का आदी हूं। 2 दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया, और जब तीसरे दिन उसके आगे खाना आया, उन्होंने कहा भाई तू ही खा, बस इतना ही खाना है, मैं तो मियां बीवी हम तो पत्ते चबा लेंगे। और कहने लगा मदीने वालों, तुम खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मनों को खाना खिलाते हो, आज मेरी भी एक शर्त है, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज मेरी भी एक शर्त है। 2 दिन के अमल ने कुफर को मिटा दिया, इस्लाम चमक गया। 2 दिन के अमल ने, मेरा तेरा 60 साल का अमल है, कभी किसी काफिर को मुसलमान बनाया? उल्टे ही काम, हर गलत, हर मामला उल्टा ही है। हर आदमी बेजार होता है, यार दीन तो कुछ नहीं, यार इस्लाम कुछ नहीं, यारो ईमान कुछ नहीं। इसी को कुरान करीम ने ललकार के आवाज दे के फरमा दिया, लोगों ऐसी गड़बड़ ना करो वरना मैं वो खुदा हूं। फअखज़तकुमुस साहिक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए। मैं वो खुदा हूं, ला तरकुहु वरजिउ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तसअलून। लोग मकान छोड़ के भागते हैं, माहौल छोड़कर भागते हैं, माशरा छोड़ करके भागते हैं। खुदा कहता आओ, जिन मकानों पे तुम्हें नाज था वो ये खड़े, भाग आ रहे हो। इसी को कुरान करीम कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो आदमी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया। ओ मेरे मालिक, तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, मेरे दिल के भेद को जानने वाला नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, खेती को आबाद करने वाला कोई नहीं, एक दाने से सैकड़ों दाने बनाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। खेतों में जाओ, कभी ये तो सोचो कि दुनिया में हुकूमतों ने कितने मिल लगा रखे हैं, चीनी के, शक्कर के कितने मिल हैं, कितने डिपो हैं, फिर भी किल्लत हो जाती है। और ये अल्लाह मियाँ ने कितना मीठा केले में, संतरे में, माल्टे में, अंगूर में, सेब में, कभी ये भी सुना कि अल्लाह मियाँ का शुगर मिल फलां इलाके में लगा हुआ है? कभी ये तो देखो कि ये कुदरत कामिला के सिवा और कौन पैदा कर रहा है। फरमाया जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इकरार कर लिया, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं। फिर कुरान ने शर्त लगाई, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमा रहे, डटा रहे। यूं नहीं कि कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर लुढ़क गया। लोग तो बदल जाते हैं, लोगों का क्या है। पिछले साल की बात है, यहीं मगरिब की नमाज के बाद गर्मी के मौसम में मैं यहां बैठा हुआ था बाहर, आ गए शहर के वो आदमी, वो कहने लगे जी एक काम आए हैं। मैंने कहा क्या? कि 25,000 रुपया चोरी हो गया हमारा, बताओ हमें। मैंने कहा मुझे क्या पता। मैंने कहा नहीं सारा शहर कहता है कि कारी नहीं बता देता है। मैंने कहा अच्छा ये यूं नहीं जाने का। मैंने कहा फिर आधे लूंगा। 25,000 गुम हुए हैं ना,
12.5 मेरे 12.5 तुम्हारे। कहने देखो ना जी, बाल बच्चे छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं जिनके वो पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बादशाह लगा हुआ हूं। उन्होंने कहा जी सौदा महंगा। मैंने कहा फिर कहीं और चले जाओ। जितना मैंने समझाया नहीं मानना कि अगर हमें यूं पता चल जाए मौलवियों को, वलियों को, तो फिर ये लाखों करोड़ों पुलिस वाले रखने की जरूरत है भला? इतनी बड़ी फौज का रखकर क्या करेंगे हम? अरबों रुपया फौज का खर्चा है। 2 वली, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे। फिर हम बढ़ाना देंगे औलिया किराम रजमत। ज़हनियत मरी गई, समझ नहीं पाते, दीन के करीब नहीं आते लोग, समझते नहीं। फरमाया सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुंतुम तुअदून। कुरान कहता उधर वली की मौत आती है, ऐसा आदमी जो अपने कलमे पे जमा रहे, शिर्क व बिदात की लानत से बचे, कुफ्र व निफाक से बचे। इधर मौत आती है, उधर फरिश्ते कहते हैं घबराना, गम ना कर, बहिश के दरवाजे तेरे लिए सारे खुले हुए। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। फरमाया हम तुम्हारी हर उस तमन्ना को पूरा करेंगे, हर उस आरज़ू को पूरा करेंगे। जो मांगोगे वही मिलेगा, जो कहोगे वही दिया जाएगा। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। हम दुनिया में भी तुम्हारे कारसाज हैं, हम आखिरत में भी तुम्हारे कारसाज हैं। हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं, आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हैं। और खुदा के यहां वो इनाम मिलेगा। अल्लाह गनी, राई के दाने के बराबर नेकी की होगी, जब पहाड़ों के बराबर सवाब मिलेगा तो आदमी हैरान होगा, या अल्लाह तेरे जैसा बैंक तो किसी का भी नहीं। राई का दाना लेकर पहाड़ वापस कर दिया, मालिक ने निजात का जरिया बना दिया। फरमाया नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। ये मेहमानी है परवरदिगार आलम की तरफ से। कुरान ऐलान कर कर के कताव बिल असहारिहुम यस्तगफिरून। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदों की निशानी ये है कि वो आखिरी रात में बड़े वेले सहरी के वक्त उठकर इस्तिग़फार करते हैं, अल्लाह के हुजूर में माफी मांगते हैं, रोते हैं, आजिज़ी करते हैं। कहता कि एक तड़प सी दिल में उमंगती है, एक दर्द जिगर में होता है। एक तड़प सी दिल में उमंगती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है। सब लोग सोए हुए हों और अल्लाह का दरवाजा खटखटा, अंधेरे में मालिक के कायनात के सामने झोली फैला, अपनी बिगड़ी का सवाल कर, अपनी मुश्किलात उस मालिक के सामने पेश कर जो सारे जहान का खालिक और मालिक है। अकीदा भी बनाओ, अमाल भी बदलो, मिजाज बदलो, तबीयतों में इनकलाब लाओ। और लोगों, इन घरों को मुसलमानों वाले घर बनाओ। तुम बुरा मान के जाओ या भला मान के जाओ, मैं अपने अकीदे की बात को छुपाता नहीं। जिस घर में कोई मर्द औरत कुरान के खोलने वाला नहीं, मैं उस घर को मुसलमान का घर नहीं कहता। वो चूड़े और किराड़ और सिख का घर है। तुम्हें ये सिखाया किसने है कि मरने के बाद कुरान पढ़ा जाता है और सारी जिंदगी में नहीं पढ़ा जाता? ये कुरान मुर्दों के लिए थोड़ी आया, ये जिंदों के लिए आया है। हदीस पाक में आता है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरे, गुरिस्तान से गुजरे, तो एक कब्र को देखा। वो नबी ऐसा था, उसके मोजज़ात ऐसे थे। कब्र में देखा तो एक बुढ़िया जल रही है, सड़ रही है, तबाह हो रही है, रो रही है।
تو عیسیٰ علیہ السلام پناہ پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے. چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی، اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ، یہ بات حضور کا فرمان ہے. فرمایا، اے عیسیٰ اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے. عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا. اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں. گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں. ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں. تم نے چکھ کے نہیں دیکھا، اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی، ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا. ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا. حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے، میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر مرد عورت دونوں نیک ہوں، عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے، وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی. ام سلمہ کہتی ہے، میں نے عرض کیا آؤ ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں، اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا، تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے. حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے، نہیں نہیں میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا. حبشے کی ہجرت کی، مدینے پاک کی ہجرت کی. میرا خامند بھی مسلمان تھا، میں بھی مسلمان تھی. لوگ اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا، چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے. قربان جاؤں ام سلمہ عورت ذات ہو کر تم نے کتنی نبھائی، تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا. مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی، گود میں سلمہ بچہ ہے. ابو سلمہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے. ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو، ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے. اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے. فرماتی ہے میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا. ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتا چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا. وہ آئے، 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا، مجھ سے چھین کر لے گئے. اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے. ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا، غلطی کوئی نہیں کی، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں. سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے؟ آج بھی کہہ کے دیکھو نا، او میاں
قرآن اچھا پڑھتا ہے, بیان اچھا کرتا ہے, پر ہے تو وہابی نا. آج کون سی بخشش ہو رہی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خامد مدینے میں, بچہ میرا سسرال والوں کے پاس, میں اپنے میکے والوں کے پاس, سارا دن ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی. 1 سال مکمل روئی ام سلمہ, اور یہ تکلیف آئی ہے کلمے کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے, اللہ کی توحید کی وجہ سے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے. کیسے قدردان لوگ تھے, کیا ان کے یہاں ایمان قیمت رکھتا تھا؟ سزا صرف ایمان کی ہے. ابو سلمہ مدینے میں, لڑکا سسرال والوں کے پاس, خود یہاں روتی ہے, فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہ تھا سارا دن پہاڑی پہ بیٹھ کے اکیلی رویا کرتی تھی. آج تو اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے, بستی میں سے, محلے میں سے کئی رہنما اٹھ کھڑی ہوں گی, پرانی منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, بڈھڑا کے میں تے کڑے سے سا فجر ٹھیک تھی ویسی. ایویں کر ایک ککڑ لے, فلانی جا کے پیر بیٹھا, وہ ککڑ جا کے وہ متھے مار, وہ تیری بیماری کا علاج کرے گا. اندازہ لگا شرک کا راستہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ساتھ رو رہی ہے, خامند کا پتہ نہیں, لڑکے کا پتہ نہیں, کلمے کی وجہ سے مصیبت میں آئی ہوئی ہے, ایک دن بھی غیر کے دروازے پہ نہ گئی. ایک دن بھی شرکیہ کلمہ زبان سے نہ نکلا, ایک دن بھی یہ بات نہ کہی ہائے میری جان کو کیا بن گئی. اللہ کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, الہی میرا بچہ مجھے ملا, میرا خامن مجھے ملا. بالآخر ایک دن ترس آیا بھائی کو, وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا وہ ظالمو تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے, اسے چھٹی دو, بیچاری اپنے خامن کے پاس جائے, بچے کو لے, تم کیوں مار رہے ہو اسے؟ عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا جھیل لینا کہ مذاق نہیں. ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں, کبھی جلوس نکالتی ہیں, کبھی کچھ کرتی ہیں, کبھی کچھ کرتی ہیں. لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں. ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے, تم نے ان کو آزادی دی ہے, تم نے ان کو استعمال کیا, تم نے ان کو بتایا کہ آؤ BA میں پڑھو, یوں کرو, پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی, بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی. ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے. یہ بھی تو آخر عورت ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی. ابھی کچھ سفر طے کیا تھا, ایک صحابی ملا, غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا. پوچھا ہے تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں, خامن مدینے میں ہے, مدینے میں جا رہی ہوں. تیری ساتھ کوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس. ہاں, کیسا ایمان ہوگا؟ کہتی ہے میری ساتھ اللہ ہے, مائی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. صحابی نے مہار پکڑ لی, نکیل پکڑ لی, آگے آگے چلا. جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا,
یہ نیچے اترتی، نماز ادا کرتی، ضروریات سے فارغ ہوتی، پھر سوار ہو جاتی، پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رب ذوالجلال کی قسم میں نے اس جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا۔ آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے بڈھے منہ آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے، ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب کو گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں، اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی، اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تیرا خامن ہے، چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے، کہیں پریشان نہ ہو، میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا، پیدل کا سفر ہے۔ آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا ہے دھڑی پکے کا، چٹان کی زبان نہیں ہلاتے لوگ۔ ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے۔ تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کچھ دھندا کرے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو، حتی تسلموا علی اہلہا، سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے، پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے، اس کا کتنا بڑا کرم ہے، بیٹی تیری، بیٹی میری، بہن میری، بہن تیری، اور خدا ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی آبرو اور عزت کا کتنا نگہبان ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم۔ حتیٰ کہ اس بارے میں یوں فرمایا 3 ٹائم ایسے ہیں کہ گھر میں باپ بھی، بیٹا بھی، خامن بھی کھڑکا دڑکا کر کے آئے، کھانسی کھرا کر کے آئے، تاکہ گھر کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ باپ کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، خامن کو بھی اجازت نہیں، بغیر گھر میں کھانسے ہوئے داخل ہونے کی، کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تم سارے کہہ رہے ہوگے کہ جی بیوی کو کیا حرج ہے، جب اندر ہے ہی بیوی تو خامن کھڑکا دڑکا کر کے کیوں آئے؟ نہ معلوم وہ کس حالت میں بیٹھی ہے، نہانے دھونے میں ہے۔ اور پھر یہ غیرت کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 18
12 बरस साथ रही, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रही, सबसे ज्यादा मुझसे प्यार था, मोहब्बत थी, मुझे आका दो आलम से थी और हुजूर को मुझसे मोहब्बत थी। मगर कसम खा के फरमाती हैं कि एक वक्त ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर के पर्दे की जगह को मैंने देखा हो और हुजूर ने मेरी पर्दे की जगह को देखा हो। मियां बीवी नबी और घरवाली है। तो यहां पे फरमाया मिन क़ब्ल सलातिल फजर, फजर की नमाज से पहले दुकान से उठकर, बैठक से उठकर, गवाड़ बैठक से उठकर, बाहर से आकर नहाने धोने का वक्त है, कपड़े बदलने का टाइम है, न मालूम बहन किस हालत में है, बेटी किस हालत में है, अम्मा किस हालत में है। घर वालों को हुक्म है कि खड़का दड़का करके आओ, दरवाजा खटखटा दो, किवाड़ बजा दो, ताकि पता चल जाए कि आ रहा है। मिन क़ब्ल सलातिल फजर वहीन तज़ऊन सियाबकुम मिन अज़्ज़हीरा, ठीक दोपहर के वक्त, गर्मियों में नहाने का वक्त है, कपड़े धोने का वक्त है, सो जाने का वक्त है। अब्बा मियां आएंगे, बेटी न मालूम किस हालत में है, अम्मा किस हालत में है। व मिन बादि सलातिल ईशा, ईशा की नमाज के बाद भी 3 वक्त कुरान करीम ने बतलाए कि घर वाले भी, खामिद भी, बेटे भी, मालिक भी, अब्बा भी, भाई भी घर में खड़का दड़का करके आए। तो 3 वक्तों में तो घर वालों को भी अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया और हम एक दूसरे के घर में गरम 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 यूं ही आग घुसते हैं। और मियां की आंखें में सिगरेट लाउनी थी, और पता नहीं तू सिगरेट लाउनी है या इतने घर दे विच भा लानी है या माचिस लानी, क्या पता। बहरहाल हमने कुरान करीम के खिलाफ करना और फिर मुंह की खानी है, चलना हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के खिलाफ है। अब औरत में को इस्लाम ने हुक्म दिया, आप मस्जिद में बैठे हैं, बावजू बैठे हैं, किबला रुख मुंह किया हुआ है सबने, कोई आदमी ऐसा नहीं जो ये बता सके कि इस्लाम में, दीन में, अल्लाह के कुरान में, हदीस पाक में बदअखलाकी की इजाजत है। तलख कलामी करने की, बदअखलाकी करने की, दूसरे पर हमला करने की इजाजत है। लेकिन कुर्बान जाऊं, इज्जत इतनी बड़ी शय है, आबरू इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह पाक ने औरत को हुक्म दिया कि अगर घर में बच्चा ना हो, जवाब देने वाला कोई ना हो, और कुंडी खटखटाए या घंटी बजाए और पूछता हो कि आवाज लगा रहा हो तेरे खामिंद को, तो तू तलख कलामी के साथ कहो, या नहीं है, किधर गया, मुझे क्या पता कहां गया, मुझे बता के जाता है, कोई लिख के दे के गया है। फिर कभी अगर तेरा खामिंद उसको यूं कहेगा ना कि यार जाते हुए मुझे घर से बुला लेना, वो कहेगा वास्ता खुदा दा मैं तेनू घरों नहीं बुलाना, तू जनानी थी था घर डैन रखी हुई हो तो खांडी है बंदिया ने, कभी भी तेरे घर का रुख नहीं करेगा। और अगर यूं दरवाजे के पास, पर्दे के पास खड़ी होकर के यूं कहे, कहां से तशरीफ लाए हैं आप, तो मैं फलां दफ्तर से आया हूं, अच्छा बैठक खुलवा देते हूं, तशरीफ ले आइए। वो तशरीफ ले आया, हाँ गरम पिएंगे या ठंडा पिएंगे, अजी मैंने पी रखा है, अजी नहीं तकल्लुफ से काम ना लीजिए, ये घर आपका ही है, यूं नहीं कहती मैं भी आती तेरी हूं, तकल्लुफ से काम ना लीजिएगा, ये घर आपका ही है। जब इस तरह से औरत बात करेगी, वो तो अगले दिन भी बहाना ढूंढ करके, वो तो ए में चलता चलता दल्ला दरवाजा खटखटाएगा तेरा। इस्लाम ने तेरी इज्जत बचाने के लिए, तेरी आबरू बचाने के लिए, तेरी आंखों से लेकर सर के बाल से लेकर तेरे पैरों के नाखूनों तक की हिफाजत की है।
فرمایا ولا یضربن بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورت کو حکم ہے کہ وہ پاؤں بھی ذرا آہستہ رکھے. بعض مرتبہ پیروں کی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے جوان ہے یا بوڑھی ہے. اور آج کل تو پتہ نہیں وہ اتنی لمبی لمبی کھری ہیں جیسے بیل کے سینگ نہیں ہوتے، ایسی ایسی کھری لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں چلتی کیسے ہیں، گرتی نہیں، ان کے گھٹنے نہیں ٹوٹتے. عوام کے مطلب کی تو وہ جوتی نہیں ہے، یہ فرسٹ لیڈی جو ہے نا، فرسٹ کلاس لیڈیاں، ان کے مطلب کی ہیں، وہ یہ پہنتی ہیں. ان کی کھوپڑی بھی خراب، ان کی کھری بھی خراب، دونوں چیزیں بگڑی ہوئی. قرآن کہتا ولا یضربن بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. پاؤں بھی سنبھال سنبھال کے رکھی، کوئی بے غیرت تیرے پیروں کی نزاکت سے اندازہ نہ لگا لے کتنی حسین ہے. رب العالمین نے فرما دیا میری بندی میں تیرا رب ہوں، تو میری بندی ہے، میں نے تجھے پیدا کیا تیری آبرو کو میں بچاؤں. اور میری بندی چہرہ نہ دکھا، ہاتھ نہ دکھا، بات نہ کر، میں تو چاہتا ہوں تیرے پیروں کا جوتا بھی کسی کو نظر نہ آئے. ولا یضربن بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. خدا کہتا ہے کہ تیرے پیروں کی آہٹ کی بھی مجھے آبرو عزیز ہے. کپڑا نہ دکھا کسی کو، بتانا. ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتلا دی. مسئلہ بنا رکھا ہے عورتوں نے بھی مردوں نے بھی. او جی دل صاف چاہیے، منہ پہ کپڑا ڈالنے سے کیا فائدہ، یوں ہی پردہ کرنے سے کیا فائدہ. دل صاف چاہیے آدمی کا، دل کا پردہ ہے. اچھا دل کا پردہ ہے، تمہیں کس نے بتایا دل کا پردہ؟ دل تو خود ہے ہی پردے میں. دل تو اللہ پاک نے کئی پردوں میں رکھا ہوا ہے، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں. کمند کہتا ہے کہ دل کی نہیں تقصیر، دل کی نہیں تقصیر، کمند آنکھیں ہے ظالم. دل کی نہیں تقصیر، کمند آنکھیں ہے ظالم. یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا، آنکھوں نے پہلے لڑائی کی، دل غریب گرفتار ہوگا. اور بڑی عجیب بات کہی، کہتا آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کئی جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو. آنکھیں لڑتی ہیں، ہاتھ لڑتے ہیں، سر کے اشارے کام کرتے ہیں، دل غریب تو اندر بیٹھا ہے. دل کی تو شرارت چلتی ہے، وہ وہاں بیٹھا شرارت کرتا، اعضاء حرکت کر رہے ہیں. اس لیے یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں. اسلام نے کس کے سامنے آنا ہے اور کس کے سامنے نہیں آنا، کس سے پردہ کرنا اور کس سے نہیں کرنا. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے عورتوں کے اندر جراثیم پیدا ہو گئے، میں کہتا ہوں اگر پردے میں رہتے رہتے عورت کے اندر بدن میں جراثیم پیدا ہو گئے، چلو تڑپ تڑپ کے تیرے دروازے پہ تو مر جائے گی، تیرے بوئے پہ تو مر جائے گی، تیری بیوی اور بیگم بن کے تو مر جائے گی. اگر باہر پھری ایسے جراثیم پیدا ہوں گے، مرے گی تیری نہیں مرے گی، کسی اور کی مرے گی. ان جراثیموں کا کیا علاج ہے؟
ننگا کھلا ملک بن گیا سارا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار عالیہ ہے، کافر لڑکی کو میدان جنگ سے گرفتار کر کے لایا گیا، لڑنے آئی تھی، اپنے سپاہیوں کو گانے گا گا کر ابھارنے آئی تھی، مقابلہ کرنے آئی ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا مقابلہ کرنے آئی۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، میدان جنگ سے گرفتار ہو کے آئی ہے، غدار ہے، سزا کے قابل ہے، بے عزتی کے قابل ہے، آبرو ریزی کرنے کے قابل ہے، اس کا کیا احترام ہے؟ فرمایا اولادا ٹھیک ہے، بیٹی کافر کی ہے، اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، فرق کیا ہوگا؟ اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے اور میرے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے، تو میرا دروازہ اور ان کا دروازہ کیا برابر ہے؟ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتی ہے، کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کافروں کو یہ یقین تھا کہ رحمت کا دریا ہے، کرم کا دریا ہے کالی کملی والے کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا یقین نہیں، پھرتے ہمارے مارے۔ کافر کی بیٹی کہنے لگی مجھے تمہارے دریائے کرم سے بڑی امید ہے، مجھے آپ کے دریائے رحمت سے بڑی امید ہے، میری عزت بچا گے، مجھے باعزت گھر پہنچا گے، میرے گھر۔ جنگی قیدی کو یوں کون چھوڑتا ہے؟ بڑے بڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، بتا تمہارا اور کیا پروگرام ہے، تیرا بھائی کیا کرتا ہے، تمہارے سردار کیا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر ہمارا زمانہ ہوتا، عرب کی حسین لڑکی ہو، خوبصورت لڑکی ہو اور گرفتار کر لائے، اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو کیا اس کو باعزت سردار کے سامنے لاتے؟ پہلے ہی نہ ادھر ادھر کر دیتے۔ آپ پکے غلام ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اگلے دن ایک مولوی تقریر کرتا ہوا کہہ رہا تھا روپیہ روپیہ دے جاؤ جنت لے جاؤ، جوتیاں جی پالش روپیے وچ کوئی کردا نہیں، جنت لب جاندی ہے۔ چلو سستا، ہر چیز مانگی ہے، جنت سستی ہو گئی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف اشارہ کر کے لڑکی کافرہ کہنے لگی مجھے تیرے دریائے کرم سے امید ہے، آپ شہنشاہ کائنات ہے، ساری دنیا پہ ترس کھانے والے ہیں، مجھے باعزت میرے گھر پہنچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوانوں کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اسے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ بھی بڑی پکی نکلی، میرے تیرے ورگا ہوندا یا میرے تیرے جیسا ہوتا تو اسی وقت کہتا اچھا جی کلمہ پڑھا دو، پہلے میں مسلمان بن کے جاؤں گی، چاہے اندر سے نہ بنتی، خوش تو کر کے جاتی نا۔ یہاں صوبہ سندھ میں ضلع سانگڑ میں ایک قصبہ ہے بیرانی ٹنڈو آدم کے علاقے میں، وہاں ایک کراڑ کا چھوکرا رام کشن کئی سال ہو گئے مسلمان بن گیا تھا، 3 سپارے اس نے یاد بھی کیے قرآن کریم کے، اور وہ پھر ہندو بن گیا۔ ہم نے اس کا نام سلیم رکھا تھا، ویسے نام اس کا رام کشن ہے۔ پھر جب مجھے ملا تو میں نے کہا رام کشن تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا استاد جی قرآن کریم میں جا بجا نماز کا حکم ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ کا حکم ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، شراب کی حرمت ہے، حرام ہے، شراب پیتے، جوا کھیلتے ہیں، جب اسلام تمہارے پاس نہیں تو ہم قید ہوئے کیوں پڑے رہے؟ ہم واپس ہو گئے۔
ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے لوگ کافر مر رہے ہیں۔ اگر آج حضور کی سیرت کو عام کر دیا جائے، ایک آدمی بھی کافر نہیں مر سکتا۔ ابھی کئی دن ہو گئے اخبار میں بتلا رہے تھے کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا سائنسدان چاند میں گیا، وہاں اس نے اذان سنی اور پھر اس نے قاہرہ مصر میں وہی اذان سنی، تو علماء سے بات چیت کر کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا میں اس رب کو کیوں نہ مانوں جس کی آواز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ چاند میں نے پوری اذان سنی، چاند میں۔ وہ امریکہ کا سائنسدان یہودی اذان سن کر مسلمان ہو گیا، تو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا؟ تجھے پھانسی لگتی ہے مسجد کی طرف آتے ہوئے، تیری دکان ختم ہوتی ہے، تیرا کاروبار کا بیڑا غرق ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور بات کرو نا وہاں نہیں آنے دیتے ہو جی، کلمہ کو آخر جنت میں جائیں گے نا، تیرے باپ کی جاگیر ہے جنت۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے، آگ میں جل گئے صحابہ کرام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو نوجوان اس بچی کے ساتھ کر دیے۔ سفر لمبا ہے، راستہ جنگل کا ہے، اندھیرا بھی آیا۔ لڑکی کا بیان ہے جو مسلمان بھی نہیں بنی تھی، کہنے لگی میری ساتھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک اس طرف چلتا تھا، ایک اس طرف چلتا تھا، یوں معلوم مجھے ہوتا تھا یہ دونوں اندھے ہیں، انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اور جب یہ کافرہ لڑکی اپنے گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا کیا گزری؟ جوانی ہے، شباب ہے، حسن ہے، جمال ہے، قد و قامت ہے، شکل و صورت ہے، کیا بنی؟ تو جنگ میں گرفتار ہو کے گئی تھی، کیا کیا؟ قربان جاؤں اس لڑکی کے بیان پہ، کہنے لگی جو میری عزت آبرو کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، شہنشاہ کائنات کے غلاموں نے کی، وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا، سگا بھائی ہو کر کے تو نہیں کر سکتا جو انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے۔ وہ بھائی بھی سمجھدار تھا، قریب آ کے کہنے لگا پھر کچھ کما کے بھی لائی؟ مطلب یہ کہ ایسے دربار سے خالی تو نہیں آئی، کلمہ پڑھا؟ کہنے لگی نہیں، کلمہ نہیں پڑھا۔ اس نے کہا واہ واہ، غضب کر دیا، ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ دربار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو خالی آ گئی؟ انہوں نے تیری ساتھ اتنا سلوک کیا کہ رحمت والی چادر جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تجھے اڑا گئی، تیرے سر پہ ڈال دی۔ کہنے لگی نہیں میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا، اور کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا، میرا دل تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھوں، کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ان لوگوں میں رہوں گی، جنت میں جاؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے۔ اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے۔ اور کہتی ہے منشا میری یہ ہے کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ کہنے لگی دونوں چلتے ہیں، دونوں چل کر غلامی کریں گے۔ کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے، آج اپنی آبرو سڑکوں پہ پھرتی ہے، شرم نہیں آتی، ڈوب کے نہیں مرا جاتا، چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میری لڑکی BA پاس ہے، میری لڑکی MA پاس ہے،
پھر ہندوستان سے مقابلہ کرائے گا اس کا؟ اندرا دے نال کشتی کراؤنی ہے؟ ہوگا کیا اگر وہ ایم اے پاس ہوگی؟ کرے گی کیا سوائے اس کے کہ نہ روٹی پکائے نہ کپڑے دھوئے، تیری کھوپڑی مانج مانج کر کھاتی رہے، اور کیا کرے گی؟ رکھو دین سے دور اپنی بچیوں کو، پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو آج ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا مفہوم بتایا، تصور بتایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے۔ کچے حجرے تھے، تیرا نبی تو ساری عمر جھوپڑیوں میں گزار کے چلا گیا، تیرے دماغ میں ہر وقت بنگلے رہتے ہیں، ہر وقت کوٹھیاں رہتی ہیں۔ اور واسطہ خدا کا ان بچوں کو برباد نہ کرو، کوٹھی بنگلے کا راستہ نہ دکھاؤ، ان تمام کو قرآن کا راستہ دکھاؤ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم کا راستہ دکھاؤ۔ تم نے ان کو کہاں ڈال دیا؟ لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے، رشوت بٹور کے کوٹھی بنانی ہے، حرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض مرتبہ آدمی صحرا باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا۔ پھر یہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں؟ نبی کا کچا حجرہ، حجرہ تو کچا ہے پر جبریل غلامی کرتا ہے، جبریل آتا ہے روزانہ، رب کی رحمت برستی ہے، خداوند کریم کے سلام آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ اندازہ لگاؤ، زبان ہو عائشہ صدیقہ کے اور قرآن ہو اللہ کا۔ دیوار میں کوئی سوراخ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سوراخ میں سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا آواز سنی۔ آپ نے اندر جا کر حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے، ہولی پڑھ لے، باہر آواز جاندی ہے، ہولی ہولی تلاوت کر، بلکہ وٹا ڈھیلا اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس سوراخ میں کوٹ کر بند کیا۔ ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے، قرآن کی آواز، ماں کی آواز، نبی کی گھر والی کی آواز، نبی نے اس کا انتظام کیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے، کتنی گانے والی ہیں، کتنی بجانے والی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے، کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں، البتہ گانے ناچنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکم ہے کہ اعلان کر کے دکھاؤ، بلا کے دکھاؤ۔ اب بھلا یہ چیزیں کون بتائے؟ ہم جتنے مولوی ہیں، پیر ہیں، اگر کنجری بدماش ہمیں نظرانہ دے، اساں تو ٹھیکہ چکا ہے، دعا کرن دا، یا اللہ یہ کاروبار وچ برکت پاوے۔ جیسا بھی کاروبار ہوگا ہم نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا برکت کی دعا مانگنے کا۔ جو شراب بیچتا ہو شراب زیادہ بکے، جو جوا کھیلتا ہو زیادہ جوئے میں پتے لگے، جو جس قسم کا کاروبار کرتا ہو، اور نذرانے تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی۔ اگر آج تم ملتان شہر میں جا کر یہ اعلان کر دو
کہ قاری حنیف کو جوئے کے پتوں کا پتہ ہے، جو نمبر وہ بتائے نا سٹے میں وہی لگا دو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ شام تک اگر 1 لاکھ روپیہ نہ آ جائے تو لالچ بھیجنا۔ چلے آئیں گے سارے للے تللے جاؤ جی سانو دسو ساری کی 1 نمبر دس دو بس، پھر وارے نعرے ہیں۔ قرآن کوئی نہیں پوچھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی نہیں پوچھتا، درود شریف کے فضائل اور ثواب کوئی نہیں پوچھتا۔ ہر وقت اور ہر لمحہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آواز آئی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عورتوں کو بتا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ازواج مطہرات سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوسروں کو کہو، فرمایا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو۔ قل لازواجک، پہلا نمبر میرے محبوب گھر والیوں سے پردہ کراؤ، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے پردہ کراؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام حبیبہ سے پردہ کراؤ، سیدہ صفیہ سے پردہ کراؤ، سیدہ زینب سے پردہ کراؤ، سیدہ جویریہ سے پردہ کراؤ، تمام سیدہ میمونہ سے پردہ کراؤ۔ پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، پھر بیٹیوں پہ آ جاؤ۔ رقیہ پردہ کرے، سیدہ زینب پردہ کرے، سیدہ ام کلثوم پردہ کرے۔ الہ العالمین، یہ تو بڑی نبی کی پیاری بیٹی ہے، لختے جگر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا، فرمایا وبناتک، کالی کملی والے اس لختے جگر سے پردہ کراؤ۔ ہمارے یہاں کے جتنے قانون ہوں گے غیروں کے لیے، افسروں کے لیے کوئی قانون نہیں، افسروں کی بیوی بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں۔ قانون آئے گا تو عوام کے لیے آئے گا۔ اور اسلام کا یہ کی شان دیکھو، خدا نے پہلے فرمایا یا ایھا النبی، اے کالی کملی والے، قل لازواجک، عائشہ سے پردہ شروع کر، اپنے گھر سے شروع کر، پھر اپنی بیٹی اور فاطمہ کو پردہ کرا، تاکہ اس کے پردے کے صدقے میں اوروں کو بھی مل جائے۔ پھر فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر مسلمان عورتوں سے پردہ کراؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح العزیز میں لکھا ہے، میدان حشر برپا ہوگا، قیامت لگی ہوئی ہوگی، انبیاء رو رہے ہوں گے، رسول رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ آواز آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، سوالات ہوں گے، پرسرات لگی ہوئی ہے، 500 میل 500 برس تیز رفتار گھوڑا دوڑے، اتنے دنوں کی چڑھائی ہوگی پل صراط کی، 500 برس تک گھوڑا تیز رفتار دوڑے، اتنے دنوں کی چڑھائی، پھر اتنے دنوں کی ہموارگی برابری، پھر 500 سال کی لہائی اترائی، 1500 سال پل صراط پہ لگیں گے، تیز رفتار گھوڑا گزرے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تکھی اور تیز ہے، انبیاء گزریں گے، رسول گزر رہے ہوں گے، برق رفتار بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔
مگر جب باری آئے گی کالی کملی والے کی لگتی جگر فاطمۃ الزہرا کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، اے کلیم اللہ، اے خلیل اللہ، اے ذبیح اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے ابو بکر، اے صحابہ کرام، اے قطبوں، اے ابدالوں، اے غوثوں، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، کالی کملی والے کی بیٹی فاطمۃ الزہرا گزرنے والی ہے۔ اس کا اکرام وہاں بھی ہے، اس کے پردے کا اہتمام ہے۔ قرآن جاؤں اس کی عظمت پہ آخری وقت میں فرمایا ہے شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ رات کو اٹھانا، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ یہ ہے سیدوں کے پردے، جگہ جگہ کوٹھی میں لکھا ہوا ہے سید امجد حسین، سید لیاقت حسین، اور کوٹھی میں سے جب دیکھو تو یوں نکلتی ہیں بھیڑ بکریاں نکل رہی ہیں۔ سید ایسے ہوتے فاطمۃ الزہرا کی سادات پڑے کو دیکھ، حسین اور حسن کو جنم دینے والی مائی کو تو دیکھ، قیامت میں اس کے پردے کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرا تو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، نہ میں کوئی سیاسی بندہ ہوں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہماری عزت برباد نہ ہو۔ کافر کیا کہے گا، یہ ہمارے اخبار پڑھ کر ہندوستان کے چوہے چمار ہمارے منہ پہ کیا تھوکتے ہوں گے کہ یہ ہے اس کالی کملی والے کے غلام۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام۔ الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ پاک نے آپ حضرات نے دعا فرمائی، حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے کئی جمعوں کے بعد بیچارے آئے ہیں، اللہ پاک سے استقامت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ہمسائے میں ہی حاجی خدا بخش کی گھر والی کے ناک کا آپریشن ہوا، اللہ پاک سے استقامت عطا فرمائے۔ الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یہاں بستی میں ایک مائی باہر سے آئی ہوئی ہے مہمان، صبح اسپتال جانا آپریشن کے لیے، اللہ پاک اس کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، الہی تمام ادڑوں کو بسا دے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جتنے خدمت گزار ہیں میرے مسجد کے مدرسے کے سب کے مال و جان برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے ارحم الراحمین تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، ساری امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا۔